پروگرام رپورٹر میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف۔ سیلاب کی تباہ کاریوں سے تقریباً 40 لاکھ پاکستانی بری طرح سے متاثر ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق بڑے پیمانے پہ تباہی ہوئی ہے۔ ورلڈ فوڈ پروگرام کے مطابق تقریباً 80% خوراک کے ذرائع تباہ ہو گئے ہیں۔ لوگوں میں غصہ بڑھ رہا ہے اور اکثر لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ حکومت کہاں ہے اور کیا کر رہی ہے۔ آج اسی موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے جوائن کر رہے ہیں آج نیوز کے ڈائریکٹر نیوز جناب طلعت حسین، جو اس وقت مظفر گڑھ میں۔ طلعت صاحب، مظفر گڑھ میں اس وقت کیا حالات ہیں؟ ارشد بہت شکریہ پروگرام میں انوائٹ کرنے کا۔ مظفر گڑھ میں جو حالات ہیں وہ ان حالات سے مختلف نہیں ہیں جو ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں میاں والی کے گاؤں کے اندر یا لیا کے گاؤں کے اندر یا بھکر کے گاؤں کے اندر، لیکن مظفر گڑھ کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پر عملی طور پر چناب اور دریائے سندھ کا پانی جو ہے وہ ہمیں ملتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور جو بیچ کے علاقے ہیں ان کی حالت بری ہے۔ اس وقت مظفر گڑھ کی 4 تحصیلوں میں سے 2 تحصیلیں جو ہیں وہ عملی طور پر زیر آب ہیں۔ کوٹ ادو جو مظفر گڑھ سے بھی بڑا شہر ہے وہ مکمل طور پر زیر آب ہے۔ آج میں کوٹ ادو کے ارد گرد میں گھومتا رہا اور وہاں سے میں نے نقل مکانی کی کیفیت دیکھی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ڈی جی خان کا علاقہ ہے اس کے وہاں پر بھی آپ کو نقل مکانی کیے ہوئے ہزاروں لوگ نظر آئیں گے۔ تو یہاں پر تو بحران جو ہے جب میں اس کو دیکھتا ہوں وہ بہت سویر ہے۔ انسانی جانوں کا اتنا بحران نہیں ہے جتنا نقل مکانی کا ہے، جتنا کراپ ڈسٹرکشن کا ہے، جتنا لوگوں کے لیے جو نفسا نفسی ہے اور لوگوں کے لیے جو مصیبت ہے، کہیں جانے کا نہیں ہے، کہیں کھانے کا نہیں ہے، کہیں رہنے کا نہیں ہے، وہ جو ہے وہ اٹس اے ٹریجک ٹیل۔ طلعت صاحب، آپ نے اپنا سفر شروع کیا مردان سے اور آپ پانی کے ریلے کے ساتھ ساتھ ہوتے ہوئے ابھی مظفر گڑھ تک پہنچے ہیں۔ آپ کو اس سارے جو ڈسٹرکشن ہوئی ہے اس کا سکیل آپ ہمیں ڈسکرائب کر سکتے ہیں؟ اگر آپ اس کو شروع کریں دیر کے اپر دیر کے علاقے سے یا سوات کے علاقے سے، جہاں پر میں نہیں جا سکا لیکن ہماری ٹیمز اور آپ کی چینل کی دوسری ٹیمز وہاں پر موجود ہیں، وہاں سے اگر آپ اس کا آغاز کریں تو وہ ہماری فروٹ باسکٹ ہے۔ سوات اور اپر دیر اور 7 باجوڑ کے جو ملکہ علاقے ہیں وہ مکمل طور پر جو فروٹ سپلائی ہے اس کا ایک بہت بڑا حصہ پاکستان کو نہیں مل پائے گا کیونکہ وہ مارکیٹ جو ہے وہ خراب ہو گئی ہے۔ اس طرح فوڈ کی سیکیورٹی کا آپ نے ذکر کیا تھا۔ اس کے بعد اگر آپ نیچے آئیں تو جو 4 ڈسٹرکٹس اکٹھی ہوتی ہیں جس میں مردان ہے، نوشیرہ ہے، پشاور ہے اور اس کے علاوہ چارسدہ ہے، یہ گرین لنگز ہیں صوبہ خیبر پختونخوا کے، اور منڈا ڈیم سے ان کو سپلائی ہوتی ہے۔ ان کی زراعت بالکل تباہ ہو چکی ہے کیونکہ منڈا ڈیم کے 3 گیٹس ہیں وہ تباہ ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ سفر کا آغاز کریں تو دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ جتنی بھی بیلٹ ہے، جو گرین پروڈیوسنگ بیلٹ ہے، جو کاٹن پروڈیوسنگ بیلٹ ہے، جو گنا پروڈیوسنگ بیلٹ ہے، وہ عملی طور پر یا تباہ ہو گیا یا وہاں سے نقل مکانی ہوئی ہے اور کھڑی ہوئی فصلیں جو ہیں وہ خراب ہو گئی ہیں۔ اور یہ ریلا جو ہے اب گدو سے اس کے بعد یہ جائے گا سکھر کو خطرہ ہے، پھر حیدرآباد کو خطرہ ہے، پھر لاڑکانہ کو خطرہ ہے۔ یعنی جتنی بھی آپ کی سویلائزیشن ہے، جو بیس آف پولیٹیکل پاور ہے اور بیس آف فوڈ سیکیورٹی ہے، بیس آف اکنامک پاور ہے یا امپلائمنٹ کی جو منڈی ہے، وہ بہت بڑی حد تک تباہ ہو چکی ہے۔ طلعت صاحب، اس میں اکثر لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ حکومت کدھر ہے، حکومت کے امدادی کاروائیاں ان کو نظر نہیں آ رہی ہیں۔ آپ نے اتنا سارا ٹریول کیا، آپ کی کیا اس پہ فائنڈنگز ہیں؟ ارشد، جو حکومت ہے وہ تو نہ ہونے کے برابر ہے اور یہ پہلا موقع نہیں ہے۔ اس سے پہلے ہم ارتھکویک میں دیکھ چکے ہیں کہ وہاں پر جو رد عمل تھا وہ بہت سلو تھا۔ اس کے بعد ہم نے آئی ڈی پیز کے حوالے سے دیکھا، اگر مقامی لوگوں نے آئی ڈی پیز کے حوالے سے مدد نہ کی ہوتی تو حکومت کا اپنا انتظام اور جو اہتمام تھا وہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ لیکن یہاں پر ارتھکویک کی طرح یا آئی ڈی پیز کی طرح جو بہت سوئفٹلی لوگ باہر نکلے تھے، یہاں پر ہمارے پاس رد عمل کا وقت بہت زیادہ تھا۔ یعنی سیٹلائٹ کے ذریعے اگر ویدر سسٹم بن رہا تھا تو اس کی فورکاسٹ جو ہیں پچھلے مہینے کی 19 تاریخ سے اویلیبل تھی، اور یہ معلوم تھا کہ 20% لیس اور 20% مور رینز آر گوئنگ ٹو بی ایکسیپشنل۔ اب جب بادل کا سلسلہ بن رہا تھا اور سوات کے اوپر کے علاقوں میں 7 کلاؤڈ برسٹ ہو چکے تھے، تو پنجاب کے ان حصوں میں جہاں پر ہم موجود ہیں ریلے کو پہنچتے پہنچتے کم از کم 7 دن درکار تھے۔ 7 دن کے اندر قومی حکومت کے نظام کے تحت رد عمل کا وقت بہت تھا۔ لوگوں کو اگر نقل مکانی نہیں تو ان کو سیفر علاقوں میں پہنچایا جا سکتا تھا، ان کے لیے امدادی کیمپ اسٹیبلش کیے جا سکتے تھے، جو اینٹیسپیٹڈ ہیلتھ چیلنجز ہے وہ اس کے لیے ریسورسز پوزیشن کیے جا سکتے تھے، کچھ پلاننگ ہو سکتی تھی۔ اگر آپ دیکھیں تو سیلاب نے جو سب سے بڑی چیز ایکسپوز کی ہے
وہ حکومت کی نااہلی میں نہیں کہوں گا، وہ حکومت کا نہ ہونا ہے ان علاقوں میں، بالخصوص ان علاقوں میں جہاں پر غربا بستے ہیں۔